بہت سارے دوست جو آج کے جدید سوشل میڈیا کے جو وارز چل رہے ہیں، ہمارے عقائد کے اوپر ہنگامے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے انہیں یہ لفظ ہی چبھا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ دیا، حالانکہ غوث تو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو بھئی مددگار تو کون ہے؟ اللہ ہے، اور ساری کائنات کا غوث کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ عبد القادر جیلانی کو صرف غوث نہیں کہتے بلکہ غوث اعظم کہتے ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ تو شرک ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر اس طرح کے فتوے شرک کے لگائیں گے تو پاکستان کا ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ وہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ہے، قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ یعنی سمجھ رہے نا کہ قائد اعظم کا تو مطلب ہے سب سے بڑا قائد اور لیڈر، تو سب سے بڑا لیڈر محمد علی جناح ہے یا محمد الرسول اللہ ہے؟ اور نہیں، ہم اور صاحب سے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب سینس بدل گیا، جب میدان ہٹ گیا، میدان بدل گیا، ٹرمز بدل جاتی ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم بھی بدل جاتے ہیں۔ تو سنیے، جس طرح سے حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، کیا خوبصورت، لیکن یہی لفظ حسن جب حدیث کے ساتھ بیان ہوتا ہے تو وہ اپنے سونے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ وہ ایک خاص اصطلاح ہے محدثین کے ہاں کہ یہ جو حدیث حسن ہے، جو صحیح سے یعنی صحیح لذات ہی سے تھوڑا کم درجے کی ہوتی ہے، وہ حدیث حسن ہوتی ہے۔ اب اسی طرح ایک حدیث معروف، اب معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور، یوں ہی ایک حدیث ہے جی خبر مشہور، یہ جس طرح آپ علماء کو معلوم ہے۔ تو اب یہ ساری اصطلاحیں، ٹرمز ہیں کس کی؟ علم الحدیث کی۔ تو جب کوئی لفظ اصطلاح میں استعمال ہو تو اس وقت اس کے لغوی معنوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ جو غوث اعظم کا لفظ ہے، یہ جو غوث، قطب، ابدال، یہ جو ٹرمز ہیں، یہ علم تصوف کی ٹرمز ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کے دور میں یہ علم تصوف نہیں تھا، بتاؤ حضور کے دور میں غوث اعظم کون تھا؟ حضور کے دور میں قطب کون تھا؟ ابدال کون تھے؟ قلندر کون تھے؟ اگر اس وقت نہیں تھے تو یہ بعد میں کدھر آئے؟ ہم اسی طرح ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھتے ہیں، بتائیے حضور کے دور میں حدیث صحیح، ضعیف، معضل، مدلس، یہ جو حدیث منکر، حدیث شاذ، حدیث منقطع، حدیث مضطرب، یہ جو ساری حدیثیں، حدیث مضطرب، یہ ساری جو حدیثیں ہیں، یہ جو ان کی قسمیں، تو بتائیے کیا یہ حضور کے دور میں تھیں؟ جی نہیں تھیں، یہ تو بعد میں جب علم الحدیث شروع ہوا تو پھر اس فن کے اعتبار سے یہ اصطلاحیں شروع ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ حدیث تھی پر یہ اصطلاحیں نہیں تھیں۔ اسی طرح ولایت تھی، اسی طرح شان اولیاء تھی، لیکن یہ اصطلاحیں بعد میں آئیں۔ کیوں کہ یہ اصطلاحیں علم تصوف کی ہیں۔ جیسے علم الحدیث بعد میں مدون ہوا، جیسے علم الفقہ بعد میں مدون ہوا، جیسے علم المنطق بعد میں مدون ہوا، جیسے علم صرف، علم النحو، یہ سب علوم بعد میں مدون ہوئے۔ تو جب یہ بعد میں ان کی تدوین ہوئی تو پھر ان کی اصطلاحیں مقرر کر دی گئیں۔ اس لیے غوث اعظم یہ تصوف میں صوفیاء کا ایک رتبہ اور عہدہ ہے۔ تو جس طرح حدیث کی اصطلاحی اقسام میں کسی کا نام حسن رکھ دیا، اب یہاں علماء موجود ہیں، ان کو معلوم ہے اور طلباء کو بھی پتہ ہے کہ حدیث کی قسموں میں مثلا ایک حدیث معروف، ایک حدیث منکر، ایک حدیث شاذ۔ اب یہ جو ساری حدیثیں، یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ بھائی علماء موجود ہیں نا، یہ ساری جو اقسام ہیں، حدیث شاذ ہے، حدیث مدلس ہے، حدیث منکر ہے۔ تو اب بندہ کوئی کہے توبہ توبہ توبہ، حدیث اور حدیث منکر، پھر حدیث معروف ہے۔ یہ علماء کو بھی معلوم ہے کہ یہ حدیث معروف حدیث صحیح کی قسم نہیں ہے، یہ سب حدیث غیر صحیح کی قسم ہے۔ تو اب معروف بھی ہے اور غیر صحیح بھی ہے، تو یہ عقل کے ڈکوسلے یہاں نہیں چلتے۔ یہ اصطلاحیں ہوتی ہیں
علوم کی اور جو علوم مدون ہوتے ہیں ان کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، اور وہ اصطلاح جب استعمال ہو جائے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، اس میں عقل کو سامنے رکھ کر کیڑے نہیں نکالنے پڑتے۔ تو اسی طرح غوث یہ ایک تصوف کے اندر اصطلاح ہے، قطب اصطلاح ہے، ابدال اصطلاح ہے، اور خیر یہ تو حدیث شریف میں کے اندر بھی یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو غوث اعظم ہے یہ بھی تصوف کی ایک اصطلاح ہے کہ جو استعمال ہوئی ہے، اور امت کے لاکھوں کروڑوں علماء، صوفیاء، اتقیاء، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر جب لفظ بولا جائے، جیسے آج لفظ بولا جائے قائد اعظم، تو پاکستان ہندوستان میں مراد کون ہوتا ہے؟ محمد علی جناح۔ اور جب لفظ بولا جائے امام اعظم، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم تو محمد رسول اللہ کو ہونا چاہیے، یا بعد میں اگر ائمہ اہل بیت کے والے سے دیکھیں تو مولا علی کو ہونا چاہیے امام اعظم، لیکن آپ اور ہم سارے امام اعظم کس کو کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں۔ تو جیسے جب امام اعظم بولا جائے مراد ابو حنیفہ ہوتا ہے، جیسے شیخ اکبر بولا جائے مراد محی الدین ابن عربی ہوتا ہے، اسی طرح جب لفظ غوث الاعظم بولا جائے مراد شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ میں 3 جواب دوں گا۔ پہلا جواب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم آسمان سے اترا تھا، یہ اسی طرح غوث اعظم کی اصطلاح قابل قبول ہے جس طرح امیر المومنین فی الحدیث۔ کیا تمہارے پاس آسمان سے وہی آئی تھی کہ امیر المومنین فی الحدیث کون ہے، یا امام حاکم کون ہے؟ جس طرح حاکم پوری تاریخ اسلامی میں حدیث بیان کرنے والے محدثین میں ایک ہی بندہ ہے، کون؟ حاکم نیشابوری۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا باقی حاکم کیوں نہیں ہے؟ کہتے نہیں، وہ تو محدثین اور اہل زمانہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جو تعریف ہے نا حاکم کی وہ انہی پر سچی آتی ہے۔ جیسے امیر المومنین فی الحدیث سب نے مان لیا کہ یہ تعریف فلاں امام پر سچی آتی ہے، اسی طرح تصوف والوں نے، صوفیاء نے یہ بات مان لی کہ غوث اعظم کی اصطلاح عبد القادر جیلانی پر ہی سچی آتی ہے۔